بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے اس وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خط ہے جو حضرت نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو لکھا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی حضرت شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھا کرتے تھے اور بار بار لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت یہ سوچا کرتے تھے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کہ میں بار بار حضرت کو خط لکھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ حضرت کو اس سے تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اس کا ذکر حضرت شیخ الحدیث سے کیا بھی کہ میں بار بار آپ کو خط لکھتا رہتا ہوں، اس سے آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا جو حضرت نے اپنی تحریروں کے اندر ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم اس بات سے نہ گھبرایا کرو، مجھے تو خود خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔ سہارنپوری زبان میں حضرت نے فرمایا تھا کہ تم گھبرایا نہ کرو، مجھے تو خود یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ تم کو خط لکھا کروں۔ بہرحال یہ خط ہے جو حضرت شیخ الحدیث نے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو لکھا تھا۔ یہ خط لکھا گیا تھا 9 شعبان 1398 ہجری کو۔ حضرت نے اس کا آغاز اس طرح سے فرمایا تھا: پیارے تقی، کیا کیا لکھواؤں؟ ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم اور مظاہر علوم کی بنیاد رکھی تھی، ان کا اخلاص اور مکارم اخلاق اور محاسن افعال اور شریعت و طریقت کی جامعیت عجیب چیزیں تھیں۔ یہ حضرات ہر علم سے واقف، معقولات اور منقولات کے سمندروں کے شناور اور ساتھ ہی بے نفسی، تواضع اور فنائیت کے مجسمے تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے نزدیک کچھ بھی نہ تھے۔ اہل سنت و جماعت کے مسلک سے یکسر ہٹنا ان کو گوارا نہ تھا۔ فقہ حنفی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمراہی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔ تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کا پورا اہتمام کرتے تھے اور ان کے دل و زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے معمور رہتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ دونوں مدرسوں میں دربان سے لے کر صدر مدرس اور محتمم تک ہر شخص صاحب نسبت ہوتا تھا۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ امتیازی شؤون مٹ رہی ہیں جو اپنے اکابر کا طرِ امتیاز تھی۔ اکابر ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں اور اصاغر ان کی جگہ تو لے رہے ہیں، لیکن علوم و اعمال اور اذکار میں ان کے قائم مقام نہیں بن رہے ہیں۔ صرف رسمی الفاظ اور شاعرانہ قسم کے مضامین کی بہتات رہ گئی ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کماً و کیفیاً ختم ہو رہی ہیں۔ کسی کی وفات پر ماہناموں کے نمبر کا نکلنا یہ بھی ایک فیشن سا ہو گیا ہے۔ نمبر نکال دینے سے مرنے والے کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ جانے والے نے تو جو شریعت اور طریقت کی خدمت انجام دی ہے اس کو آگے بڑھانا اور اس مزاج کے آدمی پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تم دونوں بھائیوں سے اور اپنے اکابر کی ہر اولاد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کو سدھاریں اور سنواریں اور اکابر دیوبند کے اخلاص، تقوی، انابت اللہ، خوف و خشیت، ذکر و فکر، علوم و اعمال ظاہری و باطنی، اصلاح کے طور طریق جو ان کی تالیفات اور ملفوظات میں محفوظ ہیں ان کو اختیار کریں اور ان کے مطابق آدمی ڈھالنے کی فکر کریں۔ ان حضرات کی صحیح یادگار یہی ہے۔ میں تو دیکھ کر سن کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی اولاد اسکولوں اور کالجوں کی زینت ہے اور بیاہ شادیوں میں دین کو دیکھنے کے بجائے انگریزی پڑھا لکھا ہونا دیکھا جاتا ہے۔ جن بزرگوں کی زندگی عداوت فرنگ میں گزر گئی، آج ان کی اولاد فرنگیوں کے طور طریقے اختیار کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ فإن اللہ المشتکیٰ فقط والسلام۔